مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو وہ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہمارے اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج ہم رابن شرما کی ایک ایسی کتاب پر گہری نظر ڈالنے والے ہیں جس نے دنیا بھر میں ایک تحریک پیدا کی ہے، دا 5 AM کلب۔ ہمارے ایک لسنر نے اس کے بارے میں جاننے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور آج ہم اس کتاب کی ابتدائی تہوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم اسے صرف ایک کتاب کے طور پر نہ دیکھیں۔ یہ یعنی ایک عام سیلف ہیلپ کتاب نہیں ہے۔ اچھا؟ شرما نے خود اسے ایک مینیفیسٹو کے طور پر پیش کیا ہے، مطلب زندگی بدلنے کا ایک مکمل منشور۔ ایک مینیفیسٹو، یہ ایک بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، اور یہ صرف صبح جلدی اٹھنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس پورے فلسفے کے بارے میں ہے کہ دن کے پہلے گھنٹے کو استعمال کر کے آپ اپنی پوری زندگی کو کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو چلیں پھر اس کی کہانی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز کافی ڈراماٹک ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ پہلا باب ہے ایک خطرناک قدم، یعنی دا ڈینجرس ڈیڈ۔ یہاں ہماری ملاقات ایک ایسی بزنس وومن سے ہوتی ہے جو کبھی کامیابی کی بلندیوں پر تھی، لیکن اب وہ اپنی زندگی کے سب سے تاریک دور سے گزر رہی ہے۔ جی، وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ ایک دھوکے کی وجہ سے اس کا پورا بزنس امپائر، اس کی ساری محنت، سب کچھ تباہی کے دہانے پر ہے۔ اور ذہنی طور پر وہ اس مقام پر ہے جہاں وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ بالکل، یہ ایک انتہائی سنگین صورتحال ہے، لیکن یہاں کتاب ایک بہت اہم نفسیاتی تصور کو استعمال کر رہی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ بحران اکثر تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ تو سیلف ہیلپ کی دنیا میں ایک عام سا خیال ہے۔ یہ اس سے تھوڑا گہرا ہے۔ دیکھیں، یہاں ہم ایک کلاسک پیٹرن دیکھ رہے ہیں جسے ماہرین پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کہتے ہیں۔ پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ یعنی صدمے کے بعد کی نشوونما؟ جی بالکل، یہ خیال کہ شدید مشکلات اور صدمے کے بعد انسان صرف اپنی پرانی حالت پر واپس نہیں آتا، بلکہ اکثر ذہنی اور جذباتی طور پر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو کتاب اس بحران کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہی ہے؟ بالکل، اس کردار کو دوبارہ صفر سے تعمیر کرنے کے لیے۔ اس کی پرانی شناخت، اس کا غرور، اس کی کامیابی، سب کچھ اس سے چھین لیا گیا ہے تاکہ وہ ایک نئی اور بہتر شناخت بنا سکے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، لیکن کیا ہر بحران ایسی تبدیلی کا باعث بنتا ہے؟ میرا مطلب ہے، بہت سے لوگ تو بحران میں مزید ٹوٹ جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو اس کردار کے معاملے میں کلیدی فرق کیا تھا؟ کلیدی فرق تھا ایک چھوٹا سا فیصلہ۔ اسی مایوسی کے عالم میں اسے ایک پرسنل آپٹیمائزیشن کانفرنس کا ٹکٹ ملتا ہے۔ اچھا۔ حالانکہ اسے ان چیزوں پر بالکل یقین نہیں ہے، وہ اسے وقت کا ضیاع سمجھتی ہے، لیکن اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ تو وہ ہچکچاتے ہوئے بھی وہاں جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں وہ حالات کا شکار بننے کے بجائے اپنی کہانی کا رخ موڑنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ خود بخود نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے لیے ایک شعوری قدم اٹھانا پڑتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اور اس کا یہ فیصلہ ہی وہ قدم تھا۔ تو وہ اس کانفرنس میں جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ یہ فیصلہ اسے کہاں لے جاتا ہے؟ وہ ایک ایسے ماحول میں پہنچتی ہے جو اس کی اپنی منفی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ بالکل، اور یہاں سے ہم دوسرے باب میں داخل ہوتے ہیں، عظیم بننے کا روزمرہ کا فلسفہ۔ A daily philosophy on becoming legendary۔ جی، کانفرنس ہال ہزاروں لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اور سٹیج پر ایک بزرگ مقرر ہیں جنہیں دی اسپیل بائنڈر کہا جاتا ہے۔ اسپیل بائنڈر یعنی جادو کرنے والا۔ ہاں، کیونکہ ان کے الفاظ میں ایک مغناطیسی کشش ہے۔ ان کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے، لیکن ان کی توانائی کمال کی ہے۔ اور ان کا پیغام کیا ہے؟ وہ عظیم یا لیجنڈری بننے کی بات کرتے ہیں۔ آج کل یہ الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ شرما کی کتاب میں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اسپیل بائنڈر کے مطابق عظیم بننے کا مطلب کوئی دولت یا شہرت حاصل کرنا نہیں ہے۔ اچھا؟ یہ اپنی اندرونی صلاحیتوں کی انتہا کو چھونے کے بارے میں ہے۔ یہ آرام دہ زندگی گزارنے کے بجائے اپنی زندگی کو ایک شاہکار بنانے کے بارے میں ہے۔ ایک شاہکار؟ جی،
وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اپنی بہترین زندگی جینے سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں اندر ہی اندر لگتا ہے کہ وہ اس کے قابل نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ عرضی کے بجائے خدمت کا فلسفہ ہے۔ اور وہ ایک اور بات پر بہت زور دیتے ہیں، روزانہ کی چھوٹی چھوٹی کوششیں۔ ہاں، یہ ان کے فلسفے کی بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ روزانہ کرتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے جو آپ کبھی کبھار کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ خیال نیا نہیں ہے، لیکن کتاب اسے مرکزی حیثیت دیتی ہے۔ اسے آپ انکریمنٹلزم یا بتدریج و بہتری کا اصول کہہ سکتے ہیں۔ اسپیل بائنڈر کا پیغام ہے کہ کامیابی ایک رات میں نہیں ملتی، یہ کوئی لاٹری نہیں ہے، یہ روزانہ کی محنت، نظم و ضبط اور مسلسل بہتری کا نتیجہ ہے۔ تو یعنی آپ کی صبح کی عادات، آپ کی سوچ کا انداز، آپ کی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چوائسز، یہ سب مل کر آپ کی تقدیر بناتی ہیں۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عام انسان اور ایک لیجنڈ میں فرق ٹیلنٹ کا نہیں، بلکہ روزانہ کی عادتوں اور نظم و ضبط کا ہے۔ اور یہ پیغام صرف اس بزنس وومن کے لیے نہیں تھا، حاضرین میں ایک آرٹسٹ بھی ہے جو اپنی تخلیقی صلاحیت کھو چکا ہے اور اپنے اندرونی مسائل سے لڑ رہا ہے۔ جی، اور اس کا مقصد یہی دکھانا ہے کہ یہ اصول یونیورسل ہیں، مطلب یہ ہر شعبے کے لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ یقیناً۔ عظمت کا یہ فلسفہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو محض گزارنا نہیں چاہتا بلکہ اسے بامانی بنانا چاہتا ہے۔ یہ ایک یونیورسل کال ٹو ایکشن ہے۔ تو کانفرنس ختم ہوتی ہے۔ بزنس وومن اور آرٹسٹ دونوں اسپیل بائنڈر کی باتوں سے بہت متاثر ہیں، لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ جی، اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے۔ ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جو کہانی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ ہاں، اور یہ کتاب کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ باب کا عنوان ہے ایک حیران کن اجنبی سے غیر متوقع ملاقات۔ An unexpected encounter with a surprising stranger۔ سیمینار کے بعد ان دونوں کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جو بظاہر بے گھر لگتا ہے۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، حلیہ عجیب سا ہے، لیکن اس کی باتوں میں ایک غیر معمولی ذہانت اور اعتماد ہے، ایک عجیب سا تضاد ہے۔ یہاں یہ تضاد بہت اہم ہے، یعنی ظاہر کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور۔ بالکل، وہ شخص اسپیل بائنڈر کی تعلیمات پر ایسی گہرائی سے بات کرتا ہے کہ بزنس وومن اور آرٹسٹ دونوں حیران رہ جاتے ہیں۔ تو کتاب یہاں کیا سکھا رہی ہے؟ کہ ظاہری حلیے پر نہ جائیں۔ جی، یہ اس خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ حکمت اور کامیابی ہمیشہ ایک خاص روپ میں، مطلب سوٹ اور ٹائی میں نظر آتی ہے۔ شرما یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ظاہری حلیے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اور پھر جلدی ہی یہ راز کھلتا ہے کہ وہ کون ہے۔ ہاں، جلدی ہی یہ راز کھلتا ہے کہ یہ شخص کوئی بے گھر انسان نہیں بلکہ ایک ارب پتی ہے جس نے دنیا کی نظروں سے دور ایک سادہ زندگی گزارنے کا انتخاب کیا ہے، اور وہ اسپیل بائنڈر کا شاگرد ہے۔ اچھا، تو وہ ارب پتی ان دونوں کو زندگی کے کچھ بنیادی اصول سکھاتا ہے۔ اس کی پہلی تعلیم کیا ہے؟ اس کی پہلی اور سب سے سخت تعلیم محنت اور نظم و ضبط کے بارے میں ہے۔ وہ معاشرے کی اس سوچ پر گہری تنقید کرتا ہے جسے انٹائٹلمنٹ مینٹالٹی کہتے ہیں۔ یعنی یہ خیال کہ آپ کم محنت کر کے زیادہ کے حقدار ہیں۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ آج کی دنیا فوری تسکین یعنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی عادی ہو چکی ہے۔ لوگ کامیابی چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں۔ صحیح بات ہے۔ اس کے مطابق عالمی معیار کی کارکردگی کے لیے قربانی، صبر اور مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ وہ وکٹمز اور وکٹرز یعنی متاثرین اور فاتحین کے رویوں میں بھی فرق بتاتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور تصور ہے۔ بہت زیادہ۔ وہ کہتا ہے کہ متاثرین یعنی وکٹمز اپنی ناکامیوں کا الزام ہمیشہ دوسروں پر ڈالتے ہیں، حالات پر، لوگوں پر، قسمت پر۔ اور مشکل وقت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مشکل وقت میں تفریح اور بھاگنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں، ڈسٹریکشنز۔ اچھا۔ اس کے برعکس فاتحین یعنی وکٹرز اپنی زندگی کی 100% ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ 100%؟ جی، وہ اپنی ناکامیوں کو سیکھنے کے مواقع کے طور پر دیکھتے ہیں اور اپنا وقت خود کو بہتر بنانے میں لگاتے ہیں۔ یہ صرف ایک سوچ کا فرق ہے، لیکن اس کے نتائج زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ اس تصور کو متعارف کراتا ہے جو اس کتاب کی بنیاد ہے، The 5 AM Club۔ جی، اب صبح جلدی اٹھنے کا خیال تو نیا نہیں ہے،
دنیا بھر کی ثقافتوں اور مذاہب میں اس پر ہمیشہ سے زور دیا گیا ہے۔ تو رابن شرما کے 5 AM کلب میں ایسا کیا نیا یا مختلف ہے جو اس کتاب کو اتنا مقبول بناتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، شرما صرف یہ نہیں کہتے کہ 5 بجے اٹھو، وہ ایک پورا سسٹم، ایک فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ ایک سسٹم؟ جی، وہ دن کے پہلے گھنٹے کو وکٹری آور یعنی فتح کا گھنٹہ کہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر آپ دن کا پہلا گھنٹہ جیت لیتے ہیں تو آپ پورا دن جیت جاتے ہیں۔ اون دا مارننگ، اون دا ڈے۔ بالکل، اور اس گھنٹے کو گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک فارمولا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف مراقبہ یا ورزش ہے؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ منظم ہے۔ شرما اسے ایک خاص فارمولے میں تقسیم کرتے ہیں جسے وہ 20-20-20 فارمولا کہتے ہیں۔ اچھا، 20-20-20 یہ کیا ہے؟ اس کے مطابق وکٹری آور کے 3 حصے ہیں، ہر حصہ 20 منٹ کا۔ پہلے 20 منٹ موو یعنی حرکت کریں، اس میں سخت ورزش شامل ہے جس سے پسینہ آئے۔ اس سے کورٹیسول یعنی سٹریس ہارمون کم ہوتا ہے اور ڈوپامین اور سیروٹونن جیسے فیل گڈ ہارمونز بڑھتے ہیں۔ تو پہلے جسم کو جگانا ہے؟ جی، پھر اگلے 20 منٹ ریفلیکٹ یعنی غور و فکر کریں۔ اس میں جرنلنگ، مراقبہ یا دن کی منصوبہ بندی شامل ہے۔ یہ آپ کو ذہنی طور پر پرسکون اور فوکسڈ کرتا ہے۔ صحیح۔ اور آخری 20 منٹ گرو یعنی سیکھیں۔ اس میں کتاب پڑھنا، کوئی پوڈ کاسٹ سننا یا کوئی نئی اسکل سیکھنا شامل ہے۔ یہ آپ کے ذہن کو تیز کرتا ہے۔ تو پہلے جسم، پھر روح اور پھر دماغ۔ بالکل، کتاب کے مطابق یہی ترتیب آپ کی دماغی کیمسٹری کو دن بھر کی بہترین کارکردگی کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ صرف جلدی اٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس وقت کو ایک خاص ترتیب سے استعمال کرنا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اس ملاقات کا بزنس وومن پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اسے اپنی مشکلات اب کس نظر سے دکھائی دیتی ہیں؟ اس کے نقطۂ نظر میں ایک زبردست تبدیلی آتی ہے، ایک پیراڈائم شفٹ۔ وہ کیسے؟ ارب پتی کی باتیں سن کر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اس کی موجودہ مشکلات اور ناکامیاں بے مقصد نہیں ہیں، شاید یہ اسے مستقبل کی عظمت کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ تو وہ اپنی مشکلات کو ایک سزا کے طور پر دیکھنے کے بجائے انہیں تیاری کے ایک مرحلے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بہت طاقتور ذہنی تبدیلی ہے۔ اور اس ناقابل فراموش ملاقات کے آخر میں وہ ارب پتی انہیں ایک ایسی پیشکش کرتا ہے جو ان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جی، وہ انہیں موریشس میں اپنے ساحلی کمپاؤنڈ میں آنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ 5 AM کلب کے اصولوں کا خود تجربہ کر سکیں۔ واہ! وہ انہیں بتاتا ہے کہ صرف نظریات سننے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل تبدیلی عمل کرنے سے آتی ہے۔ اور وہ انہیں اپنے پرائیویٹ جیٹ پر وہاں لے جانے کی پیشکش کرتا ہے۔ جی، جس پر 5AC یعنی 5 AM کلب لکھا ہوا ہے۔ تو ایک گہری مایوسی سے شروع ہونے والی کہانی اب امید، تجدید اور ایک غیر معمولی مہم جوئی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ بالکل۔ کرداروں کو اب صرف تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکل کا موقع ملنے والا ہے۔ جی، اور کتاب کے یہ ابتدائی ابواب ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ بعض اوقات زندگی کا سب سے بڑا بحران ہی ہماری سب سے بڑی کامیابی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ ہم سیکھنے اور بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل، شرط یہی ہے۔ تو اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح عام معیار یعنی میڈیوکریٹی کو چھوڑ کر مہارت یعنی ماسٹری کے سفر کا آغاز کیا جاتا ہے اور موریشس کے جزیرے پر کیا راز کھلیں۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ، کتاب کا جو مرکزی پیغام ہے اسے ان الفاظ میں سمویا جا سکتا ہے: اپنی صبح کے مالک بنیں، اپنی زندگی کو بلند کریں۔ اون یور مارننگ، ایلیویٹ یور لائف۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی ہمارے دن کا پہلا گھنٹہ باقی 23 گھنٹوں کی سمت اور معیار متعین کر سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ہم اس گھنٹے کو کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ پچھلی بار ہم نے دی 5 AM کلب کے 3 کرداروں کی اس عجیب ملاقات پر بات ختم کی تھی۔ ایک کاروباری خاتون، ایک آرٹسٹ اور ایک پراسرار بے گھر نظر آنے والا شخص۔ جی، جو ایک کانفرنس میں ان سے ٹکرایا اور ان کی زندگی بدلنے کا دعویٰ کیا۔ بالکل۔ تو آج ہم کہانی کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، مطلب جہاں باتیں ختم ہوتی ہیں اور اصل سفر، اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ ہاں، اور یہ سفر بہت دلچسپ ہے۔
آج کی ہماری گفتگو کا مرکزی خیال میرے خیال میں کتاب کا وہ ایک جملہ ہو سکتا ہے کہ ہر تبدیلی شروع میں مشکل، درمیان میں بے ترتیب اور آخر میں خوبصورت ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کردار اس مشکل شروعات اور بے ترتیبی میں کیسے قدم رکھتے ہیں۔ صحیح، یہ صرف فلسفے سے عمل کی طرف بڑھنے کی کہانی ہے۔ بالکل، ایک اتفاقی ملاقات سے ایک بامقصد سفر تک، جہاں معمولی زندگی کو پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اس گہری بات چیت کے بعد وہ پراسرار شخص انہیں اپنی زندگی بدلنے کا پہلا بڑا سبق کیا دیتا ہے؟ یہ صرف جلدی اٹھنے کے بارے میں تو نہیں ہے، ہے نا؟ نہیں، یہ بالکل نہیں، اس کا فلسفہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک عالمی معیار کی زندگی چاہتے ہیں تو آپ کو خود کو عالمی معیار کی چیزوں سے گھرنا ہوگا۔ عالمی معیار کی چیزیں جیسے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جو کتابیں آپ پڑھتی ہیں، جو کھانا آپ کھاتی ہیں، یہاں تک کہ جو موسیقی آپ سنتی ہیں، سب کچھ اعلیٰ معیار کا ہونا چاہیے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، کیونکہ کتاب میں ایک جملہ ہے، آپ کا ماحول آپ کی سوچ، آپ کی تحریک اور آپ کے عمل کو تشکیل دیتا ہے۔ جی، یعنی آپ وہی بن جاتے ہیں جس کے ارد گرد آپ رہتے ہیں، اور وہ اس نقطے کو مزید گہرائی میں لے جاتا ہے۔ وہ 4 داخلی سلطنتوں والے تصور کے ساتھ؟ بالکل، وہ 4 داخلی سلطنتوں کا تصور پیش کرتا ہے، لیکن یہاں اہم بات یہ نہیں کہ وہ 4 ہیں، بلکہ یہ کہ وہ سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو یہ 4 سلطنتیں ہیں کیا؟ پہلی تو ہے مائنڈ سیٹ، آپ کی سوچ، آپ کی نفسیات۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہے ہارٹ سیٹ، مطلب آپ کی جذباتی صحت، آپ کے احساسات۔ تیسری ہیلتھ سیٹ، آپ کی جسمانی صحت، اور چوتھی سول سیٹ، آپ کا روحانی سکون۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ صرف سوچ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر باقی چیزیں ٹھیک نہ ہوں۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ آپ ایک ٹوٹی ہوئی بنیاد پر ایک مضبوط عمارت کھڑی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جذباتی طور پر پریشان ہیں یا جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک مکمل طرز زندگی کا فلسفہ لگتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا ٹپ یا ٹوٹکا نہیں۔ جی، اور اسی گفتگو میں وہ ایک اور بات کہتا ہے جو ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ کون سی؟ وہ کہتا ہے کہ درد اور مشکلات ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ او، یہ بات تو ہماری آرام پسند دنیا کے بالکل خلاف ہے نا؟ جی، اور یہی اس کی تعلیمات کا ایک اہم ستون ہے۔ اس کا موقف ہے کہ جب آپ جان بوجھ کر مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کمزور نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے اندر ہمدردی، تخلیقی صلاحیت اور ذہنی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ وہ مشکلات کو خود کو جاننے کا ایک ذریعہ قرار دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے مرکزی خیال کے درمیان میں بے ترتیب والے حصے سے جڑتا ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ تبدیلی کا سفر آرام دہ نہیں ہو سکتا، اس میں بے چینی اور افراتفری لازمی ہے۔ تو گویا خوبصورت انجام تک پہنچنے کے لیے مشکل آغاز اور بے ترتیب درمیان سے گزرنا ہی پڑے گا۔ یہی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو ان تمام فلسفیانہ باتوں کے بعد کہانی ایک بہت ہی غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ وہ انہیں صرف نوٹس لے کے گھر نہیں بھیج دیتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تھیوری ختم ہوتی ہے اور ایڈونچر شروع ہوتا ہے۔ وہ انہیں ایک پیشکش کرتا ہے نا؟ جی، ایک ایسی پیشکش جو ان کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ موریشس چلنا ہوگا۔ موریشس؟ ایک بے گھر نظر آنے والا شخص انہیں موریشس کی دعوت دے رہا ہے؟ ہاں، اپنے ساحلی گھر پر، جہاں وہ انہیں 5 AM کلب کے راز سکھائے گا۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کا کیا رد عمل تھا؟ وہ یقیناً شش و پنج میں پڑ گئے ہوں گے۔ بالکل، لیکن اس دعوت سے پہلے وہ ایک اور اہم ذہنی بنیاد رکھتا ہے جو انہیں یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا؟ وہ متاثرین یعنی وکٹمز اور فاتحین یعنی وکٹرز کا تصور پیش کرتا ہے۔ یہ متاثرین اور فاتحین والی بات سننے میں تو بہت سخت لگتی ہے۔ کیا کتاب بتاتی ہے کہ لوگ متاثرین والی ذہنیت میں پھنس کیوں جاتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب اسے ایک چناؤ کے طور پر پیش کرتی ہے، لیکن اصل میں یہ ایک گہرا نفسیاتی پیٹرن ہے۔ تو متاثرین کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ متاثرین اپنی ناکامیوں کا الزام ہمیشہ دوسروں پر یا حالات پر ڈالتے ہیں۔ وہ مشکل کام سے بچنے کے لیے تفریح اور خلف شعر تلاش کرتے ہیں۔ مطلب فوری خوشی اور آرام۔ جی، اور دوسری طرف فاتحین ہے جو اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہاں، فاتحین اپنی زندگی کی پوری ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ وہ تفریح پر، تعلیم اور سیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ نظم و ضبط اور صبر سے کام لیتے ہیں۔
تو اس کا نقطہ یہ ہے کہ صبح 5 بجے اٹھنا صرف ایک عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فاتحانہ ذہنیت کا پہلا قدم ہے۔ بالکل، یہ پہلا فیصلہ ہے جو آپ ہر روز اپنی سستی اور بہانوں پر فتح حاصل کر کے کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے ایک آئینہ دکھانے جیسا تھا، ایک طرف یہ عجیب شخص اور دوسری طرف ان کی اپنی ناکام زندگیاں۔ جی، اور شاید اس کی باتوں میں انہیں اپنی ناکامیوں کی وجہ نظر آ رہی تھی۔ اور وہ آخرکار اس کی بات مان کر صبح 5 بجے اس سے ملنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور یہی ان کا پہلا امتحان تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ دونوں آرٹسٹ اور کاروباری خاتون صبح 5 بجے ایک گودی پر پہنچتے ہیں، تھکے ہوئے، مایوس، اور شاید خود کو کوس رہے ہیں کہ وہ یہاں آئی کیوں۔ اور پھر جو ہوتا ہے وہ تو مطلب کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ جی، اچانک ایک چمکتی ہوئی شاندار رولز رائس ان کے سامنے آ کر رکتی ہے۔ اور اس میں سے وہی شخص نکلتا ہے۔ ہاں، وہی بے گھر نظر آنے والا شخص، لیکن اب وہ بالکل مختلف لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک جان بوجھ کر کیا گیا ڈراماٹک انکشاف تھا۔ ایک منٹ، تو وہ شخص جو بے گھر لگ رہا تھا وہ اچانک ایک رولز رائس میں آتا ہے؟ یہ تو کرداروں کے لیے دماغ گھما دینے والا لمحہ ہوگا۔ وہ بالکل سکتے میں آ گئے تھے۔ اس شخص کا اصل نام مسٹر رائلی ہے اور وہ ایک عرب پتی ہے۔ کمال ہے۔ اس نے اپنا حلیہ جان بوجھ کر ایسا رکھا تھا تاکہ انہیں 2 سبق سکھا سکے۔ پہلا، کبھی کسی کو اس کی ظاہری شکل سے مت پرکھو، اور دوسرا؟ اور دوسرا یہ کہ حقیقی حکمت اور دولت اکثر سادگی اور عاجزی میں چھپی ہوتی ہے۔ واہ، یہ تو ایک ماسٹر کلاس سبق ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، اس کے بعد یہ ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ناقابل یقین ہے۔ ایک نجی جیٹ؟ ہاں، وہ انہیں ایک نجی ہینگر پر لے جاتا ہے جہاں ایک پرتیار جیٹ کھڑا ہے جس پر 5AC لکھا ہوا ہے، یعنی 5M کلب۔ ٹھیک ہے، اب یہاں رکتے ہیں۔ ایک عام آدمی کے لیے یہ سب کچھ رولز رائس، نجی جیٹ، موریشز، یہ ایک خیالی کہانی جیسا لگتا ہے۔ اس سے عام قاری کیا سبق لے سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، کتاب میں جیٹ اصل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علامت ہے۔ کس چیز کی علامت؟ یہ سفر ان کی اندرونی تبدیلی کو دکھانے کا ایک طریقہ ہے۔ جیٹ کی آسائش اس اعلیٰ معیار کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے جس کی وہ بات کرتا ہے۔ اچھا۔ جب جہاز بادلوں سے اوپر پرواز کرتا ہے تو یہ ان کے پرانے مسائل اور محدود سوچ سے بلند ہونے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور منزل موریشز، جسے ایک جنت کہا جاتا ہے؟ وہ تبدیلی کے عمل کے خوبصورت انجام کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا وعدہ ہے کہ اگر وہ اس مشکل سفر پر قائم رہے تو آخر میں انہیں کامیابی کی جنت ملے گی۔ تو عام آدمی کے لیے سبق یہ ہے کہ ماحول بدلنا ضروری ہے؟ بالکل، بعض اوقات اپنی اندرونی دنیا کو بدلنے کے لیے آپ کو اپنی بیرونی دنیا میں ایک بڑی تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ موریشس کا سفر ہو۔ ہاں، یہ ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر جانا بھی ہو سکتا ہے۔ یا کام پر جانے کا راستہ بدلنا بھی ہو سکتا ہے۔ مقصد اپنے پرانے ماحول اور پرانی سوچ کے پیٹرنز کو توڑنا ہے۔ تو یہ ایک ذہنی ریسیٹ ہے۔ پرواز کے دوران ان کے احساسات کیسے بدلتے ہیں؟ وہ یقیناً بہت زیادہ شکوک و شبہات کے ساتھ جہاز میں سوار ہوئے ہوں گے۔ بالکل، شروع میں جوش اور خوف کا ملا جلا احساس ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ پرواز کی عیش و عشرت کا تجربہ کرتے ہیں ان کا شک آہستہ آہستہ کھلے پن میں بدل جاتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید کچھ بھی ممکن ہے۔ جی، آپ تصور کریں، ایک دن آپ اپنی ناکام زندگی سے لڑ رہی ہیں اور اگلے دن آپ ایک پرائیویٹ جیٹ میں بادلوں کے اوپر ہیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ دنیا فتح کر سکتی ہیں۔ یہ ذہنی طور پر بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ تو یہ پرواز صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی ہے۔ انہوں نے اپنی پرانی زندگی، اپنے پرانے بہانوں کو زمین پر چھوڑ دیا ہے اور ایک نئی حقیقت کی طرف پرواز کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی کے لیے ایک بہترین ماحول ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ انہوں نے معمولی پن کے خیال کو چیلنج کیا، ایک ناقابل یقین دعوت قبول کی اور جنت کی طرف ایک علامتی پرواز کی۔ وہ شروع میں مشکل مرحلے سے گزر چکے ہیں اور اب اپنی تبدیلی کے درمیان میں بے ترتیب حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس سفر کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ تبدیلی کا پہلا اور سب سے مشکل قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ انہیں ان کے عام محدود کرنے والے ماحول سے نکال دیا گیا ہے۔ جی، جسمانی اور ذہنی طور پر۔ مسٹر رائلی نے انہیں دکھایا ہے کہ ایک مختلف حقیقت ممکن ہے اور اب وہ اس حقیقت کو جینے کے لیے تیار ہیں۔ اب موریشس کی جنت میں نئی عادات بنانے کا اصل کام شروع ہو سکتا ہے۔ بالکل،
ان 4 داخلی سلطنتوں کو مضبوط کرنے کا کام۔ یہ سفر یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ گہری تبدیلی کے لیے بعض اوقات اپنے مانوس ماحول سے مکمل علیحدگی ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، پرانے ماحول میں نئی عادات بنانا بہت مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ پرانے محرکات آپ کو مسلسل پیچھے کھینچتے رہتے ہیں۔ تو یہ جسمانی اور ذہنی ریسیٹ ان کی تبدیلی کے لیے بہت ضروری تھا۔ جی، اور یہیں سے ہم اگلی بار بات شروع کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ موریشس میں کیا ہوتا ہے اور مسٹر رائلی انہیں جن بنیادی اوصاف اور 2x3 مائنڈ سیٹ کے بارے میں سکھاتا ہے اس کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جانے سے پہلے ان ذرائع سے ایک سوچ طلب نکتہ ہے۔ کہانی یہ بتاتی ہے کہ بعض اوقات اپنی اندرونی دنیا کو بدلنے کے لیے آپ کو اپنی بیرونی دنیا کو ڈراماٹک طور پر تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ماحول کی تبدیلی، چاہے وہ ایک لمبا سفر ہو، ایک نئی نوکری ہو یا صرف شہر بدلنا، گہری ذاتی ترقی کے لیے ایک ضروری محرک ہے؟ یا یہ محض ایک فرار ہے؟ ہاں، یا یہ محض ایک فرار ہے جو اس حقیقی اندرونی کام میں تاخیر کرتا ہے جو آپ کو وہیں کرنا چاہیے جہاں آپ ہیں۔ آج ہم یہ کھوجیں گے کہ اصل طاقت اور دکھاوے کی طاقت میں آخر فرق کیا ہے، وہ کون سی خاص ذہنیت ہے جو مہارت کے لیے ضروری ہے۔ اور سب سے اہم، صبح 5 بجے اٹھنے کے اس مشہور طریقے کے پیچھے اصل فلسفہ کیا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک ٹپ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ باب 7 کا آغاز ایک ایسی تبدیلی سے ہوتا ہے جو جنت میں شروع ہوتی ہے۔ جی۔ اب یہ پڑھ کر پہلا تاثر تو یہ ملتا ہے کہ شاید کسی خوبصورت پرسکون جگہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن کتاب کا اشارہ کسی اور طرف ہے نا؟ بالکل، وہ جگہ جو موریشس میں دکھائی گئی ہے وہ دراصل ایک استعارہ ہے، ایک میٹافر ہے۔ اچھا۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ عظیم کام کرنے کے لیے آپ کو پہلے دنیا کے شور و شرابے سے الگ ہونا پڑتا ہے، اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے۔ یعنی اصل تبدیلی باہر نہیں بلکہ اندر شروع ہوتی ہے۔ جی، حقیقی تبدیلی کا آغاز افراتفری میں نہیں ہوتا، وہ پرسکون ماحول میں خود شناسی سے ہوتا ہے۔ جب آپ کا اندرون پرسکون ہو تبھی آپ باہر کی دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور یہیں پر وہ حقیقی طاقت مقابلہ جعلی طاقت کا تصور سامنے آتا ہے۔ مجھے تو یہ نقطہ آج کے دور کے حساب سے بہت ہی زیادہ متعلقہ لگا۔ بہت زیادہ۔ کتاب کہتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جعلی طاقت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اچھا عہدہ، بہت سا پیسہ، سماجی حیثیت، وہ سب چیزیں جو باہر سے نظر آتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب اس جعلی طاقت کو ایک نشے کی طرح بیان کرتی ہے۔ یہ بیرونی توثیق پر منحصر ہے۔ اچھا، یعنی اگر لوگوں نے تعریف کر دی تو آپ طاقتور محسوس کرتے ہیں؟ جی، اور اگر نہیں کی تو کمزور۔ لیکن حقیقی طاقت اندر سے آتی ہے، یہ آپ کے کردار سے، آپ کی اقدار سے، آپ کے خود آگاہی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جسے کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ بالکل، یہ اس بارے میں ہے کہ آپ کون ہیں، نہ کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ یہ جو جعلی طاقت کا تصور ہے، یہ آج کل کی انفلوئنسر کلچر سے بہت ملتا جلتا نہیں ہے، جہاں کامیابی کا پیمانہ لائکس ہیں، ویوز ہیں، فالوورز ہیں، جو کسی بھی وقت ایک الگوریدم کی تبدیلی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ کیا کتاب اس ڈیجیٹل دکھاوے کے بارے میں کچھ کہتی ہے؟ دیکھیں، کتاب براہ راست اس کا ذکر تو نہیں کرتی، لیکن اس کا پورا فلسفہ اسی ڈیجیٹل دکھاوے کا جواب ہے۔ کتاب کا استدلال یہ ہے کہ جب آپ اپنی توانائی دوسروں کو امپریس کرنے پر لگاتے ہیں تو آپ اپنی اصل طاقت کھو دیتے ہیں۔ صحیح۔ حقیقی طاقت دوسروں کو متاثر کرنے سے نہیں بلکہ اپنے کام اور کردار سے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے سے آتی ہے۔ کتاب میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ ایک متاثر کن شخص بننے سے بہتر ہے کہ ایک ایسا شخص بنو جس کی تقلید کی جائے۔ واہ! واہ! انفلوئنسر کلچر اکثر پہلی قسم پر مرکوز ہوتا ہے، جبکہ حقیقی لیڈر دوسری قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی توجہ بیرونی کامیابیوں سے ہٹا کر اندرونی کردار سازی پر لانا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم نقطہ بھی تھا، خلفشار، یعنی ڈسٹریکشن سے بچنے کا۔ جی، اور یہ نقطہ آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ کتاب کے مطابق آج کی دنیا خلفشار کی عادی ہو چکی ہے۔ ہر طرف نوٹیفیکیشنز، سوشل میڈیا، غیر ضروری معلومات۔ بالکل، اور خلفشار سے بچنے کی بات کرنا بہت آسان ہے۔ میں خود جانتی ہوں کہ فون اٹھا کر صرف 1 منٹ کے لیے ای میل چیک کرنے کی عادت کتنی پختہ ہوتی ہے، اور پھر آدھا گھنٹہ کہاں جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہی بات ہے۔
کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہماری حقیقی طاقت کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہیں۔ حقیقی طاقت گہرے کام یعنی ڈیپ ورک اور بامانی تعلقات کو اہمیت دینے سے آتی ہے۔ تو اگر اس پہلے حصے کو سمیٹا جائے تو پیغام یہ ہے کہ عظمت کا سفر باہر سے نہیں، اندر سے شروع ہوتا ہے۔ جی، دکھاوے کی طاقت کو چھوڑ کر حقیقی طاقت کو اپنائیں اور خلفشار کی اس دنیا میں اپنی توجہ کو محفوظ رکھیں۔ لیکن یہ سب کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی ذہنیت، ایک فریم ورک کی ضرورت ہوگی۔ ضرور ہوگی۔ میرے خیال میں یہیں پر کتاب کا اگلا تصور، وہ 2x3 ذہنیت سامنے آتا ہے۔ بالکل، 2x3 ذہنیت یا دی 2x مائنڈ سیٹ دراصل غیر معمولی کارکردگی کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ کتاب کا موقف یہ ہے کہ عالمی معیار کے نتائج کے لیے 2 چیزوں پر بے وقت کام کرنا ضروری ہے۔ اچھا، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا ہے ذاتی مہارت یعنی پرسنل ماسٹری، آپ اندر سے کتنے مضبوط ہیں، اور دوسرا ہے پیشہ ورانہ قابلیت یعنی پروفیشنل کیپیبلٹی، کہ آپ اپنے کام میں کتنے ماہر ہیں۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ وہی بات نہیں جو تقریباً ہر سیلف ہیلپ کتاب کہتی ہے کہ اپنے آپ پر کام کرو تو تمہارا کام بھی بہتر ہو جائے گا؟ اس میں نیا کیا ہے؟ سوال بہت اچھا ہے اور اس کا جواب اس کی گہرائی میں ہے، نیا پن اس کی تفصیل میں ہے۔ دیکھیں، کتاب کہتی ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی تمام توانائی صرف پیشہ ورانہ قابلیت بڑھانے میں لگا دیتے ہیں۔ صحیح۔ جیسے ایک ڈاکٹر بہتر سرجن بننا چاہتا ہے، ایک انجینئر بہتر کوڈر۔ بالکل۔ لیکن وہ اپنی ذات کو، اپنی اندرونی دنیا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 2x3 ذہنیت کا استدلال یہ ہے کہ آپ کی پیشہ ورانہ قابلیت کی چھت اتنی ہی اونچی ہو سکتی ہے جتنی آپ کی ذاتی مہارت کی بنیاد گہری ہو۔ اچھا، تو یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؟ جڑے ہوئے نہیں، ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ تو پھر یہ ذاتی مہارت ہے کیا چیز؟ کتاب اسے کیسے بیان کرتی ہے؟ کتاب اسے 4 اندرونی سلطنتوں یعنی The 4 Interior Empires کے ذریعے بیان کرتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ تصور ہے۔ 4 اندرونی سلطنتیں؟ جی، وہ کہتی ہے کہ ہر انسان کے اندر 4 سلطنتیں ہوتی ہیں جن پر اسے فتح حاصل کرنی ہوتی ہے۔ کون کون سی؟ پہلی ہے مائنڈ سیٹ یعنی آپ کی سوچ کا انداز۔ یہ صرف مثبت سوچنے کے بارے میں نہیں بلکہ ذہنی مضبوطی اور لچک کے بارے میں ہے۔ دوسری ہے ہارٹ سیٹ یعنی آپ کی جذباتی صحت۔ کیا آپ اپنے جذبات کو سمجھتے ہیں؟ کیا آپ ماضی کے جذباتی بوجھ جیسے کینہ، غصہ اور خوف ان سب سے آزاد ہیں؟ اوکے۔ تیسری ہے ہیلتھ سیٹ، آپ کی جسمانی صحت، کیونکہ توانائی اور جیورنبل کے بغیر دنیا کا بہترین مائنڈ سیٹ بھی بیکار ہے۔ یہ تو ظاہر ہے۔ اور چوتھی ہے سول سیٹ یعنی آپ کی روحانیت، اور اس کا تعلق مذہب سے ضروری نہیں بلکہ مقصد حیات سے ہے۔ آپ صبح کیوں اٹھتے ہیں؟ آپ کے کام کا بڑا مقصد کیا ہے؟ یہ تو بہت جامع فریم ورک ہے، مائنڈ سیٹ، ہارٹ سیٹ، ہیلتھ سیٹ اور سول سیٹ۔ لیکن کیا یہ تھوڑا زیادہ مثالی نہیں ہے؟ مطلب ایک عام انسان جس کے پاس نوکری ہے، خاندان ہے، وہ ان 4 چیزوں پر بے وقت کیسے کام کر سکتا ہے؟ یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ اور ان میں سے کون سی سلطنت سب سے مشکل ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہارٹ سیٹ یعنی جذباتی صحت پر قابو پانا سب سے مشکل ہوگا، کیونکہ سوچ تو شاید بدل بھی جائے پر پرانے جذبات آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ آپ نے بالکل صحیح دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ واقعی مشکل ہے اور کتاب بھی یہ نہیں کہتی کہ یہ آسان ہے۔ تو پھر؟ لیکن اس کا جواب بیک وقت کام کرنے میں نہیں بلکہ باہمی طور پر کام کرنے میں ہے۔ یہ 4 سلطنتیں الگ الگ نہیں ہیں۔ اچھا۔ جب آپ ورزش کرتے ہیں یعنی ہیلتھ سیٹ پر کام کرتے ہیں تو آپ کا دماغ بہتر کام کرتا ہے یعنی مائنڈ سیٹ بہتر ہوتا ہے۔ اور موڈ بھی اچھا ہوتا ہے؟ بالکل، اور آپ کے جذبات بھی مستحکم ہوتے ہیں یعنی ہارٹ سیٹ۔ جب آپ غور و فکر یا مراقبہ کرتے ہیں یعنی سول سیٹ تو آپ کا مائنڈ سیٹ پرسکون ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، ایک سائیکل کی طرح۔ جی، اور آپ کا نقطہ درست ہے کہ ہارٹ سیٹ اکثر سب سے مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے ماضی کے تجربات سے جڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے کتاب خود شناسی اور جذباتی صفائی پر اتنا زور دیتی ہے۔ یہ ایک دن کا کام نہیں، یہ روزانہ کی مشق ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ ایک مضبوط شخصیت ہی ایک مضبوط پیشاور کو جنم دیتی ہے۔ اچھا، تو اگر یہ اندرونی اور بیرونی مہارت کا توازن اتنا ضروری ہے اور ان 4 سلطنتوں کو فتح کرنا اتنا اہم ہے،
جی تو اس سے حاصل کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے وقت و توجہ کہاں سے لائیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہیں پر کتاب کا مشہور اور شاید سب سے متنازع آئیڈیا سامنے آتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ ہے صبح 5 بجے کا طریقہ۔ کتاب اسے فتح کا گھنٹہ یعنی وکٹری آور کہتی ہے، فتح کا گھنٹہ۔ اور اس کے پیچھے ایک بہت گہرا نفسیاتی اور نیورو سائنسی استدلال ہے۔ یہ صرف جلدی اٹھنے کی نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہ اس بارے میں ہے کہ آپ اس پہلے گھنٹے میں کرتے کیا ہیں بنتے ہیں۔ صبح 5 بجے اٹھنا ہر کسی کے بس کی بات۔ کیا اس سے سماجی زندگی متاثر نہیں ہوگی؟ رات کو دوستوں کے ساتھ باہر جانا یا خاندان کے ساتھ دیر تک بیٹھنا، یہ سب تو ختم ہو جائے گا۔ کیا یہ طریقہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، جیسے CEO یا فری لانسرز؟ یہ ایک بہت ہی جائز تشویش ہے، اور کتاب اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ عظمت کی قیمت چکانی پڑتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی سماجی زندگی کو مکمل طور پر ختم کر دیں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی ترجیحات کو ازسر نو ترتیب دینا۔ شاید آپ ہفتے میں ہر روز باہر جانے کے بجائے 1 یا 2 دن مقرر کر لیں، لیکن اس کے نفسیاتی فائدے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا۔ صبح 5 سے 6 بجے کا وقت اس لیے خاص ہے کیونکہ اس وقت دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ آپ کو مکمل خاموشی اور تنہائی میسر ہوتی ہے۔ کوئی ای میل نہیں، کوئی فون کال نہیں، کوئی سوشل میڈیا نوٹیفیکیشن نہیں۔ یعنی زیرو ڈسٹریکشنز۔ زیرو ڈسٹریکشنز، اور یہ پرسکون ماحول ایک منفرد نفسیاتی حالت پیدا کرتا ہے۔ اور وہ نفسیاتی حالت کیا ہے؟ میں نے فلو کی حالت کے بارے میں بہت سنا ہے۔ کیا اس کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا براہ راست تعلق ہے۔ فلو وہ انتہائی مرکوز ذہنی کیفیت ہے جب آپ اپنے کام میں مکمل طور پر ڈوب جاتے ہیں، وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور آپ اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ خلفشار کی عدم موجودگی فلو کی حالت میں داخل ہونے کا سب سے بڑا محرک ہے۔ صبح 5 بجے کا ماحول قدرتی طور پر آپ کو اس حالت کے لیے تیار کرتا ہے۔ کیسے؟ نیورو سائنس کے مطابق اس وقت آپ کے دماغ کا وہ حصہ جو منطقی سوچ اور خود پر قابو پانے کا ذمہ دار ہے، یعنی پری فرنٹل کارٹیکس، وہ عارضی طور پر تھوڑا سست ہوتا ہے۔ اچھا۔ اس کی وجہ سے آپ کا اندرونی نقاد خاموش ہو جاتا ہے اور تخلیقی صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی یہ صرف پرسکون محسوس کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے دماغ کی کیمسٹری کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ اس وقت آپ کا دماغ دن بھر کے فیصلوں کی تھکاوٹ سے بھی پاک ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا پہلو خاموشی کا فائدہ ہے۔ صبح کی خاموشی آپ کو گہری سوچ اور خود شناسی کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ ان 4 سلطنتوں مائنڈ سیٹ، ہارٹ سیٹ، ہیلتھ سیٹ اور سول سیٹ پر کام کر سکتے ہیں۔ اور کتاب اس گھنٹے کو استعمال کرنے کا کوئی خاص طریقہ بتاتی ہے؟ جی، وہ اس 1 گھنٹے کو 20-20-20 فارمولا میں تقسیم کرنے کا مشورہ دیتی ہے۔ 20-20-20 یہ کیا ہے؟ پہلے 20 منٹ شدید ورزش یعنی موو۔ اس سے کورٹیسول جو سٹریس ہارمون ہے وہ کم ہوتا ہے اور ڈوپامین یعنی خوشی کا ہارمون بڑھتا ہے۔ صحیح۔ دن کا آغاز توانائی سے۔ پھر دوسرے 20 منٹ غور و فکر و منصوبہ بندی یا جرنلنگ یعنی ریفلیکٹ۔ اس سے خود آگاہی اور وضاحت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور آخری 20 منٹ کچھ نیا سیکھنا یعنی گرو۔ کوئی کتاب پڑھنا، پوڈ کاسٹ سننا یا کوئی آن لائن کورس کرنا۔ موو، ریفلیکٹ، گرو۔ یہ فارمولا یقینی بناتا ہے کہ آپ اپنی چاروں اندرونی سلطنتوں کو روزانہ مضبوط کر رہے ہیں۔ تو یہ بن کے افراتفری کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے دن کو فعال طور پر ڈیزائن کرنے کے بارے میں ہے۔ آپ دن کے شروع ہونے سے پہلے ہی دن کو جیت لیتے ہیں۔ بالکل۔ یہ اپنے دن کے رد عمل میں جینے کے بجائے دن کی قیادت کرنے کے مترادف ہے۔ یہی فتح کا گھنٹہ کا اصل مطلب ہے۔ آپ اپنے دن کا آغاز نیت اور مقصد کے ساتھ کرتے ہیں، نہ کہ اپنے فون کی اسکرین کو دیکھ کر افراتفری کے ساتھ۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن کمپاؤنڈ ایفیکٹ کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے نتائج بہت گہرے ہوتے ہیں۔ ایک مشہور قول ہے نا کہ آپ ہر روز صرف 1% بہتر ہوتے ہیں، جو سال کے آخر میں آپ کو 37 گنا بہتر بنا دیتا ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کی گفتگو کو اگر سمیٹنا ہو
تو ہم نے یہ سمجھا کہ بہترین کارکردگی صرف زیادہ گھنٹے کام کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک گہری ذہنی تبدیلی کا نام ہے۔ جی، اور یہ تبدیلی آپ کے اندر سے شروع ہوتی ہے، یہ سمجھنے سے کہ حقیقی طاقت عہدے اور دولت میں نہیں بلکہ کردار اور خود آگاہی میں ہے۔ اور یہ صرف اپنے کام میں بہترین ہونے کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنی ذات کی چاروں سلطنتوں، ذہنی، جذباتی، جسمانی اور روحانی کو فتح کرنے کے بارے میں ہے۔ پھر ہم نے ذاتی اور پیشہ ورانہ مہارت کی جامع 2x3 ذہنیت کو دیکھا، جو کہتی ہے کہ ایک بہترین پیشہ ور بننے کے لیے پہلے ایک بہترین انسان بننا ضروری ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے صبح کی خاموشی کو اپنی توجہ اور کارکردگی بڑھانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا طریقہ دیکھا۔ یہ فتح کا گھنٹہ صرف ایک گھنٹہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ پورے دن کے لیے ایک مثبت رفتار قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ بالکل، اور یہ تو صرف بنیاد ہے۔ جی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ ان اصولوں کو عملی زندگی میں کیسے لاگو کیا جائے تاکہ دیر پا نتائج حاصل کیے جا سکیں، اس پر ہماری اگلی گفتگو ہوگی۔ ہم کتاب میں بیان کردہ تاریخ سازوں کی 4 توجہات یعنی The 4 Focuses of History Makers اور عظمت کے اس مخصوص فریم ورک پر بات کریں گے جو ان اصولوں پر تعمیر ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب کے مطابق دن کا پہلا گھنٹہ پورے دن کی سمت طے کرتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس خیال کو 5 بجے اٹھنے کی شرط سے الگ کر کے دیکھیں۔ کسی کا ذاتی فتح کا گھنٹہ کیسا ہو سکتا ہے، چاہے وہ صبح 7 بجے ہو یا رات 10 بجے۔ وہ کون سا ایک گھنٹہ ہو سکتا ہے جسے خلف شعر سے بچا کر صرف اپنی ذات پر کام کرنے کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہم سب نے صبح جلدی اٹھنے کے فائدوں کے بارے میں تو سنا ہی ہے، لیکن شرما کا کہنا ہے کہ یہ صرف الارم بجنے پر بستر سے نکلنے کا نام نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک پورا فریم ورک ہے، ایک نظام ہے جسے دنیا کے کامیاب ترین لوگ یعنی ہسٹری میکرز اپنی زندگیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا مشن اسی فریم ورک کو کھولنا اور سمجھنا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ لوگ اکثر کتاب کا نام سن کر سمجھتے ہیں کہ یہ صرف صبح 5 بجے اٹھنے کے بارے میں ہے، لیکن وہ تو دیکھیں صرف ایک ٹول ہے۔ اچھا؟ ہاں، اصل چیز وہ ذہنیت اور وہ نظام ہے جسے شرما عظمت کے اظہار کا فریم ورک کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی خیال بہت سادہ لیکن بہت طاقتور ہے۔ عظمت کوئی پیدائشی تحفہ نہیں جو چند خوش قسمت لوگوں کو مل جاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی قدرتی صلاحیت نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی بھی شخص صحیح عادات اور نظم و ضبط کے ساتھ اپنی زندگی میں پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ٹیلنٹ سے زیادہ تربیت کا کھیل ہے۔ اچھا، تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ عظمت کا فریم ورک آخر ہے کیا؟ شرما کہتے ہیں کہ کوئی بھی بڑی تبدیلی باہر سے نہیں، اندر سے شروع ہوتی ہے، یعنی سوچ کی تبدیلی سے۔ جی بالکل۔ کتاب میں وہ ایک ارب پتی مینٹور کی مثال دیتے ہیں جو اپنے 2 شاگردوں کو ساحل پر لے جاتا ہے اور اسے ایک بوتل میں بند پیغام ملتا ہے۔ یہ تو ایک کہانی ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب ہے گہرائی اور سطحیت کا فرق سمجھنا۔ شرما کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں زیادہ تر لوگ ایک سطحی زندگی گزار رہے ہیں۔ سطحی زندگی، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہر کام بس جلدی جلدی ختم کرنا ہے، ای میلز کا فوری جواب دینا، درجنوں کاموں کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش کرنا اور سوشل میڈیا پر سکرول کرتے رہنا۔ ملٹی ٹاسکنگ، جسے ہم بہت بڑی خوبی سمجھتے ہیں۔ بالکل، یہ سب سطحی کام ہیں۔ اس کے برعکس تاریخ بنانے والے لوگ گہرائی میں جاتے ہیں۔ وہ اپنے کام کو وقت دیتے ہیں، اس کی باریکیوں پر توجہ دیتے ہیں اور ایک غیر معمولی معیار قائم کرتے ہیں۔ یعنی وہ مقدار پر نہیں، معیار پر یقین رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ فلسفہ صرف فنکاروں، سائنسدانوں یا بڑے بڑے CEOs کے لیے نہیں؟ ایک عام نوکری کرنے والا شخص جو دن بھر میٹنگز اور ڈیڈ لائنز میں پھنسا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اتنی گہرائی کیسے لا سکتا ہے؟ یہ کہنا تو آسان ہے نا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور شرما اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے کام کی نوعیت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آپ کے رویے کے بارے میں ہے۔ رویے کے بارے میں؟ ہاں، آپ چاہے جو بھی کام کریں اسے کاریگر کی طرح کریں، اپنے کام میں فخر محسوس کریں، اسے دنیا کا بہترین کام سمجھ کر کریں۔
जब आप इस जहनियत को अपनाते हैं तो आप खुद ब खुद गैर ज़रूरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना शुरू कर देते हैं और सिर्फ उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करते हैं जो वाकई अहमियत रखती हैं। और यही रवैया आपको इन 4 सुतूनों की तरफ ले जाता है जिन पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। ठीक है, तो ये ज़हनियत की तब्दीली पहला कदम है। अब आते हैं उन अमली सुतूनों पर जिनका आपने जिक्र किया। किताब में इन्हें तारीख साज लोगों की 4 तवज्जोआत कहा गया है। जी, यानी वो 4 चीजें जिन पर कामयाब लोग अपनी सारी तवानाई लगाते हैं। जी। और पहला सुतून है कैपिटलाइजेशन IQ। कैपिटलाइजेशन IQ? ये एक बहुत ही दिलचस्प तस्वुर है। हम आमतौर पर IQ यानी जहानत की बात करते हैं, लेकिन शर्मा कहते हैं कि आप में कितना टैलेंट है ये इतना अहम नहीं, जितना ये कि आप अपने टैलेंट को इस्तेमाल कितना करते हैं। बिल्कुल। दुनिया टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है जो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने अपनी सलाहियतों पर काम ही नहीं किया। तो आप ये कह रही हैं कि एक शख्स जिसमें कुदरती टैलेंट कम है लेकिन वो मेहनत और निज़्मो ज़ब्त से अपनी सलाहियत का 100% इस्तेमाल करता है, जी, वो उस शख्स से आगे निकल जाएगा जिसमें टैलेंट बहुत ज्यादा है लेकिन वो सुस्त है और अपनी सलाहियत का सिर्फ 20% इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। यही कैपिटलाइजेशन IQ है। कामयाबी पैदाइशी सलाहियत का नहीं बल्कि इस सलाहियत को बरोए कार लाने का नाम है। और यहीं सुबह का विक्ट्री आवर या फतह का घंटा अहम हो जाता है। जब आप दिन का पहला घंटा खुद को बेहतर बनाने पर लगाते हैं तो आप दरअसल अपने कैपिटलाइजेशन IQ को बढ़ा रहे होते हैं। ये बात तो समझ में आती है। अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है तवज्जो, जो आजकल तकरीबन नापेद हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि यही दूसरा सुतून है, खुल्फिशार से आज़ादी। इसके बगैर तो पहला सुतून भी बेकार है। बिला शक यह आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। शर्मा इसे डिजिटल डिमेंशिया और तवज्जो का नशा कहते हैं। तवज्जो का नशा? वाह! हमारा दिमाग हर वक्त नोटिफिकेशंस, लाइक्स और गैर ज़रूरी मालूमात की बमबारी में रहता है। इस माहौल में गहरा और तख्लीकी काम करना तकरीबन नामुमकिन है। सही बात है। तारीख बनाने वाले लोग इस बात को समझते हैं। वो जानबूझकर खुद को ऐसे बुलबुलों में रखते हैं जहां खल्फिशार ना हो। वो अपने फ़ोन बंद कर देते हैं, गैर ज़रूरी मीटिंग से इनकार करते हैं और अपने वक्त और तवज्जो की हिफाजत किसी खजाने की तरह करते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो अपनी तवज्जो को एक असासा समझते हैं। हाँ, हम अपना पैसा तो बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं, लेकिन अपनी तवज्जो जो इससे कहीं ज्यादा कीमती है उसे मुफ्त में उड़ा देते हैं। यही तो अलमिया है। लेकिन सिर्फ तवज्जो मरकूज करना ही काफी नहीं होगा। यकीनन अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ करना होगा। मेरे ख्याल में यही उनका तीसरा सतून है। जी हाँ, तीसरा सतून है ज़ाती महारत की मश्क यानी पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। इसका फलसफा ये है कि आपकी बैरूनी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया का अक्स है। अगर आप बाहर बड़ी कामयाबियां हासिल करना चाहती हैं तो आपको पहले अपने अंदर काम करना होगा। अपने अंदर? और इसके लिए शर्मा 4 दाखिली सल्तनतों का एक मॉडल पेश करते हैं। 4 दाखिली सल्तनतें? ये सुनने में बड़ा शाही लगता है। ये है क्या? हाँ, नाम तो बड़ा है लेकिन तसव्वुर बहुत अमली है। पहली सल्तनत है माइंड सेट यानी आपकी नफ्सियात। आपकी सोच? जी, आपकी सोच मुस्बत है या मनफी। आप मुश्किलात को मौके के तौर पर देखते हैं या रुकावटों के तौर पर। दूसरी है हार्ट सेट यानी आपके जज्बात। हार्ट सेट? क्या आप माजी के गुस्से या मायूसियों को अपने साथ लिए फिर रहे हैं? एक साफ दिल के बगैर एक साफ दिमाग काम नहीं कर सकता। अच्छा, माइंड सेट और हार्ट सेट, ये तो नफ्सियाती और जज्बाती सेहत की बात हो गई। बाकी 2 क्या हैं? तीसरी सल्तनत है हेल्थ सेट यानी आपकी जिस्मानी सेहत। शर्मा जोर देते हैं कि तवानाई के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है। अच्छी खुराक, वर्जिश और नींद के बगैर आप दुनिया को फतह नहीं कर सकते। और चौथी सल्तनत है सोल सेट यानी आपकी रूहानियत। रूहानियत? इसका ताल्लुक मजहब से जरूरी नहीं बल्कि अपने मकसद, अपनी अक़दार और इस बात से है कि आप दुनिया में क्या मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं। जब आप इन 4 सुतूनों पर रोजाना काम करते हैं तभी हकीकी महारत हासिल होती है। ये तो जिंदगी के हर पहलू का अहदा करता है। ये सिर्फ काम के बारे में नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान बनने के बारे में है। बिल्कुल।
اور یہ مجھے چوتھے اور آخری ستون کی طرف لاتا ہے، جو ہے ڈے سٹیکنگ۔ یہ میرا پسندیدہ تصور ہے کیونکہ یہ بہت سادہ لیکن بہت ہی طاقتور ہے۔ اور شاید سب سے اہم بھی، ڈے سٹیکنگ کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے دنوں کا مجموعہ ہے۔ ہم اکثر کسی بڑے جادوئی لمحے کا انتظار کرتے ہیں جو ہماری زندگی بدل دے گا۔ شرما کہتے ہیں کہ وہ لمحہ کبھی نہیں آتا۔ کبھی نہیں آتا۔ جادو روزانہ کی ان چھوٹی چھوٹی اینٹوں میں چھپائے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک بہترین دن گزاریں اور اسے دہراتے رہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہترین دن مل کر ایک بہترین زندگی کی شکل اختیار کر لیں گے۔ جی بالکل ایسا ہی جیسے روزانہ ایک ایک اینٹ لگا کر ایک محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ آپ کو شروع میں شاید کوئی خاص فرق نظر نہ آئے، لیکن سالوں بعد جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں تو ایک شاندار عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہی مرکب اثر ہے، کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ۔ آپ کی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی دراصل آپ کی وراثت کی تعمیر کرتی ہیں۔ ہر دن ایک چھوٹا سا موقع ہے اپنی زندگی کا شاہکار بنانے کا۔ یہ تمام تصورات بہت طاقتور ہیں، اور کتاب میں یہ سب ایک کہانی کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، جس میں ایک ارب پتی، ایک آرٹسٹ اور ایک کاروباری شخصیت ہے۔ ان کا سفر انہیں آگرہ تاج محل تک لے جاتا ہے۔ اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تاج محل کا انتخاب دیکھیں بہت علامتی ہے۔ جب وہ اس عظیم یادگار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ارب پتی مینٹور انہیں سمجھاتا ہے کہ تاج محل جیسی چیز صرف ٹیلنٹ یا ذہانت سے نہیں بنتی۔ اسے بنانے میں 22 سال لگے، ہزاروں کاریگروں کی محنت اور ایک بادشاہ کا جنون شامل تھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ عظمت کے لیے صبر، نظم و ضبط اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ استقامت۔ اس کے لیے وہ گرٹ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، جس پر سماجی ماہر نفسیات اینجلا ڈکورتھ نے بھی بہت تحقیق کی ہے۔ یعنی جو چیز آج ہمیں ایک شاہکار نظر آتی ہے اور شاید آسان لگتی ہے، وہ کبھی بہت مشکل تھی اور اسے بنانے کے لیے بے پناہ محنت کی گئی تھی۔ گرٹ کا مطلب ہے کہ جب چیزیں مشکل ہوں، جب آپ تھک چکی ہوں، تب بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا۔ بالکل۔ اور اس سفر میں ایک اور اہم سبق ہے۔ آرٹسٹ اور کاروباری دونوں اپنی زندگیوں میں مشکلات کا شکار تھے، لیکن جب انہوں نے ایک ساتھ سیکھنا شروع کیا تو ان کی ترقی کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سفر میں ہم خیال لوگوں کی صحبت کتنی اہم ہے۔ ایک ایسا ماحول جہاں لوگ آپ کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیں، نہ کہ پیچھے کھینچیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر اکیلے طے نہیں کیا جا سکتا؟ شاید کیا جا سکتا ہو، لیکن ساتھ مل کر یہ زیادہ آسان اور پرلطف ہو جاتا ہے نا۔ تو اگر آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو شرما کا عظمت کا فریم ورک ایک سوچ کی تبدیلی سے شروع ہوتا ہے، سطحی کاموں سے ہٹ کر گہرائی پر توجہ دینا۔ جی۔ پھر یہ 4 ستونوں پر عمل کرنے کا کہتا ہے، اپنی قدرتی صلاحیت کو محنت سے نکھارنا، خلفشار سے اپنی توجہ کو بچانا، اپنی 4 داخلی سلطنتوں دماغ، دل، جسم اور روح پر کام کرنا، اور روزانہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ایک بڑی زندگی تعمیر کرنا۔ اور اس سب کا حتمی مقصد صرف زیادہ پیداواری یا امیر بننا نہیں ہے۔ نہیں، اس کا اصل مقصد ایک ایسی زندگی گزارنا ہے جو بامانی ہو، جس میں گہرائی ہو اور جو ایک میراث چھوڑ کر جائے۔ آپ کے روزانہ کے چھوٹے چھوٹے اقدامات، آپ کی صبح کی عادات اور آپ کی توجہ کا مرکز ہی بالآخر یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا شاہکار کیسا بنے گا۔ یہ ایک بہترین اختتامی نقطہ ہے، اور جو لوگ اس فریم ورک کو عملی طور پر اپنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہماری اگلی گفتگو بھی اتنی ہی دلچسپ ہوگی۔ جی بالکل۔ جس میں ہم شورما کے مشہور ہیبٹ انسٹالیشن پروٹوکول اور کتاب کے سب سے زیادہ متوقع حصے یعنی 20-20-20 فارمولا پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر عظمت کا انحصار واقعی ٹیلنٹ پر نہیں بلکہ روزمرہ کی مشق پر ہے تو وہ کون سا ایک چھوٹا سا روزانہ کا عمل ہو سکتا ہے جو ایک یادگار زندگی کی تعمیر میں پہلی اینٹ ثابت ہو؟ پچھلی گفتگو میں ہم نے صبح 5 بجے اٹھنے کے کیوں پر بات کی تھی کہ وہ 1 گھنٹہ کیسے آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ آج ہم اس کے کیسے پر گہرائی میں جائیں گے، مطلب اس سلسلے کا سب سے عملی حصہ۔ بالکل، آج کی گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں قائل ہو گئی، اب مجھے بتائیں کہ کرنا کیا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو آج صرف فلسفہ نہیں بلکہ وہ ٹھوس طریقہ کار جس سے اس عادت کو حقیقت میں اپنایا جا سکے۔
جی، آج ہم کتاب میں دیے گئے پورے سسٹم کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے، عادت بنانے کے پیچھے کی سائنس، جسے وہ ہیبٹ انسٹالیشن پروٹوکول کہتی ہے، اور پھر وہ مشہور زمانہ 20-20-20 فارمولا۔ جی 20-20-20 فارمولا، جو اس 1 گھنٹے کا پورا نقشہ ہے۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ تو یہ ہیبٹ انسٹالیشن پروٹوکول، اس میں سب سے پہلی اور دلچسپ بات جو مجھے لگی وہ ول پاور یعنی قوت ارادی کے بارے میں۔ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ یا تو آپ میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ صحیح۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک پیدائشی خوبی نہیں بلکہ ایک سکل ہے، ایک ہنر ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ آئیڈیا تو یہ ہے کہ ول پاور کو ایک مسل کی طرح دیکھا گیا ہے، ایک پٹھے کی طرح۔ جس طرح آپ جم جا کر بائسیپ کو ٹرین کرتے ہیں، وہ مضبوط ہوتا ہے اور پھر تھک بھی جاتا ہے۔ بالکل۔ ول پاور بھی بالکل ویسے ہی کام کرتی ہے۔ آپ اسے جتنا استعمال کریں گی، یہ اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ ماخذات میں بہترین عادات کے پیچھے 5 سائنسی سچائیوں کا ذکر ہے، جس میں پہلی سچائی یہی ہے کہ ول پاور مشق سے بڑھتی ہے۔ اور اسی انالوجی کو اگر آگے بڑھائیں تو جیسے ایک مسل کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، ول پاور کو بھی ریکوری چاہیے۔ جی بالکل۔ یہ بات اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم سارا دن چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں اپنی ول پاور خرچ کرتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، ای میل کا جواب کیسے دینا ہے، اور دن کے آخر تک یہ ذہنی پٹھا جو ہے نا، وہ پوری طرح تھک چکا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اسی لیے صبح کا وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کی ول پاور اپنی پیک پر ہوتی ہے، کیونکہ اسے دن بھر کی تھکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایگزیکٹلی۔ اور چوتھی سچائی، جو میرے خیال میں سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ جب آپ زندگی کے کسی ایک شعبے میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہیں تو اس کا اثر باقی تمام شعبوں پر بھی پڑتا ہے۔ اچھا، یہ تو ڈومینو ایفیکٹ والی بات ہو گئی۔ ایک طرح سے جی۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ اس سے بھی گہری بات ہے۔ یہ صرف ایک عادت کا دوسری عادت کو جنم دینا نہیں ہے، یہ آپ کی سیلف آئیڈینٹیٹی کو بدل دیتا ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ جب آپ خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں جو صبح 5 بجے اٹھنے جیسا مشکل کام کر سکتا ہے، تو آپ لاشعوری طور پر سوچنے لگتے ہیں ایسا شخص اور کیا کر سکتا ہے۔ وہ یقیناً فضول خرچی نہیں کرے گا، وہ اپنی صحت کا خیال رکھے گا۔ یہ صرف عادت نہیں، یہ شناخت کی تبدیلی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ آئیڈینٹی بیسڈ ہیبٹ فارمیشن ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس شناخت کو بنانے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اوسطاً 66 دن۔ 66 دن؟ یہ کوئی جادوئی عدد تو نہیں لگتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تحقیق پر مبنی ہے کہ تقریباً اتنے عرصے کی مسلسل مشق کے بعد کوئی بھی نیا رویہ آپ کے دماغ میں، جسے کہتے ہیں، ہارڈ وائر ہو جاتا ہے۔ اور یہ 66 دن کا سفر سیدھا نہیں ہوتا ہے نا؟ بالکل نہیں۔ میں نے ماخذات میں ایک تباہی کے مرحلے یعنی ڈسٹرکشن سٹیج کا ذکر پڑھا تھا۔ سننے میں کافی خوفناک لگتا ہے۔ اور یہ ہوتا بھی ہے۔ دیکھیں، یہ 66 دن کا سفر 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ اچھا۔ پہلے 22 دن، یہی ڈسٹرکشن سٹیج ہے۔ اس میں آپ کی پرانی عادتیں، آپ کا پرانا دماغ پوری قوت سے مزاحمت کرتا ہے۔ مطلب جسم کہتا ہے سو جاؤ، دماغ کہتا ہے یہ پاگل پن ہے۔ بالکل۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار کوشش کی تھی، تیسرے یا چوتھے دن میرا دل چاہ رہا تھا کہ الارم کو دیوار پر دے ماروں۔ یہ بالکل فطری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ پہلے سے اس مزاحمت کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ یعنی یہ جاننا کہ مشکلات آئیں گی خود ایک بہت بڑی مدد ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس مرحلے میں ثابت قدم رہنا ہی اصل امتحان ہے۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے انسٹالیشن سٹیج، جہاں چیزیں تھوڑی آسان ہونے لگتی ہیں۔ اور آخر میں تقریباً 66 دن بعد آپ آٹومیٹسٹی پوائنٹ پر پہنچ جاتی ہیں۔ آٹومیٹسٹی پوائنٹ؟ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کو یہ کام کرنے کے لیے ول پاور کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی آپ کی قوت ارادی ایک محدود ریسورس کی طرح ہے، اور جب ایک عادت خودکار ہو جاتی ہے تو وہ ریسورس دوسرے بڑے کاموں کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ جی، دماغی سائنس کے لحاظ سے عادت کا کنٹرول آپ کے دماغ کے ایک حصے پری فرنٹل کارٹیکس، جو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، سے نکل کر بیزل گینگلیا میں چلا جاتا ہے،
جو خودکار رویوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے گاڑی چلانا، شروع میں آپ ہر چیز پر دھیان دیتے ہیں اور بعد میں سب خود بخود ہوتا ہے۔ بالکل وہی مثال ہے۔ تو یہ 66 دن کا فریم ورک تو سمجھ آ گیا، لیکن سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ آخر اس 1 گھنٹے میں کرنا کیا ہے؟ ایسا کیا جادو ہے اس وکٹری آور میں؟ یہیں پر وہ مشہور 20-20-20 فارمولا آتا ہے۔ جی، یہ اس پورے سسٹم کا دل ہے۔ یہ صبح 5 بجے سے 6 بجے تک کے گھنٹے کو 3 20-20 منٹ کے حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ہر حصے کا ایک خاص مقصد ہے اور یہ تینوں مل کر آپ کو جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر دن کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا حصہ صبح 5 سے 5:20 تک ہے، موو یعنی حرکت۔ جی، جب میں یہ سنتا ہوں تو میرے ذہن میں صبح کی ہلکی پھلکی سیر آتی ہے، لیکن کتاب کا تصور اس سے بہت مختلف ہے نا؟ بہت مختلف۔ وہ تو شدید ورزش کی بات کرتی ہے، کیوں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ مقصد صرف نیند بھگانا نہیں ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ آپ کو ایسی ورزش کرنی ہے جس سے پسینہ آئے۔ پسینہ آنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اس کے پیچھے گہری سائنس ہے۔ صبح کے وقت ہمارے جسم میں کورٹیسول نامی ہارمون کی سطح قدرتی طور پر بلند ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ہمیں جگانے میں مدد کرتا ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن جدید زندگی کے تناؤ کی وجہ سے اکثر لوگوں میں یہ سطح خطرناک حد تک زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ شدید ورزش اس اضافی کورٹیسول کو جلا دیتی ہے؟ بالکل، ورزش اس اضافی تناؤ والے ہارمون کو برن آف کر دیتی ہے۔ لیکن ایک اور دلچسپ چیز ہوتی ہے، یہ BDNF یعنی برین ڈیرائیوڈ نیوروٹروفک فیکٹر نامی پروٹین کو بھی بڑھاتی ہے۔ BDNF؟ جی، جسے دماغی خلیوں کے لیے کھاد یا فرٹیلائزر سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ نہ صرف تناؤ کم کر رہی ہیں بلکہ آپ لفظی معنوں میں اپنے دماغ کو سیکھنے اور ترقی کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ بالکل۔ یہ حیرت انگیز ہے، یعنی پہلے 20 منٹ میں آپ اپنے جسم کی کیمسٹری بدل رہے ہیں تاکہ آپ کا دماغ بہترین کارکردگی دکھا سکے۔ جی ہاں۔ اس کے فوراً بعد دوسرا حصہ آتا ہے، ریفلیکٹ یعنی غور و فکر، صبح 5:20 سے 5:40 تک۔ جی، یہ تو بالکل الٹ لگتا ہے، ایک طرف شدید ورزش اور فوراً بعد مکمل خاموشی۔ یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، شدید جسمانی سرگرمی کے بعد جب آپ کا جسم تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن دماغ BDNF اور دوسرے کیمیکلز کی وجہ سے چوکس ہوتا ہے، یہ ذہنی سکون اور وضاحت حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اچھا، اس حصے میں آپ تنہائی میں وقت گزار سکتی ہیں، مراقبہ کر سکتی ہیں، دعا کر سکتی ہیں یا جرنلنگ کر سکتی ہیں۔ جرنلنگ، اس میں کیا لکھنا چاہیے؟ اپنے دن کا منصوبہ؟ کچھ بھی جو آپ کے ذہن کو صاف کرے۔ آپ اپنے آنے والے دن کے لیے ارادے طے کر سکتی ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں لکھ سکتی ہیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ اپنے ڈر اور پریشانیوں کو کاغذ پر اتار سکتی ہیں تاکہ وہ آپ کے دماغ پر بوجھ نہ بنے۔ صحیح۔ اس 20 منٹ کا مقصد آپ کو دن بھر کی بھاگ دوڑ میں رد عمل دینے والی حالت سے نکال کر ایک بامقصد اور پرو ایکٹیو حالت میں لانا ہے۔ یعنی پہلے 20 منٹ جسم کے لیے، اگلے 20 منٹ روح اور جذبات کے لیے؟ بالکل۔ اور پھر آخری 20 منٹ صبح 5:40 سے 6 بجے تک ہیں گرو یعنی نشو نما کے لیے۔ جی، اس میں کیا شامل ہے؟ یہ حصہ آپ کی ذہنی نشو نما کے لیے وقف ہے۔ اس وقت کو آپ کتابیں پڑھنے، ٹھیک ہے، معلوماتی پوڈ کاسٹ یا آڈیو بکس سننے، آن لائن کورسز کرنے یا کوئی بھی ایسی اسکل سیکھنے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں جو آپ کو اپنے کیریئر یا ذاتی زندگی میں آگے بڑھائیں۔ اگر روزانہ 20 منٹ بھی کیے جائیں تو یہ بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ آپ سوچیں، روزانہ 20 منٹ یعنی سال میں تقریباً 120 گھنٹے خالص سیکھنے کے لیے۔ واہ! یہ آپ کو اپنے شعبے میں کسی سے بھی بہت آگے لے جا سکتا ہے۔ یہ 2020 فارمولا سننے میں تو بہت طاقتور لگتا ہے، لیکن کیا یہ ہر کسی کے لیے عملی ہے؟ ایک شخص جس کے چھوٹے بچے ہیں یا جسے کام پر بہت جلدی پہنچنا ہوتا ہے، وہ یہ سب کیسے کرے گا؟ کیا کتاب اس حقیقت پر بات کرتی ہے؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے، اور کتاب کا فلسفہ یہ ہے کہ اصولوں پر قائم رہیں، طریقوں میں لچکدار رہیں۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ اصل مقصد ان تینوں شعبوں، جسمانی صحت جسے وہ ہیلتھ سیٹ کہتی ہیں، روحانی سکون یعنی سول سیٹ اور ذہنی ترقی یعنی مائنڈ سیٹ کو ہر صبح توجہ دینا ہے۔
تو اگر 1 گھنٹہ نہیں ہے تو؟ اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے تو اسے 15-15-15 منٹ میں کریں۔ یعنی 45 منٹ؟ جی، اگر آپ کے بچے جلدی اٹھ جاتے ہیں تو شاید آپ کو 4:45 پر اٹھنا پڑے۔ اہم بات یہ نہیں کہ آپ اسے بالکل اسی طرح کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ دن کا آغاز خود پر سرمایہ کاری کر کے کریں۔ بالکل۔ تو پیغام یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی کے مطابق ڈھالیں، بہانے بنا کر چھوڑ نہ دیں۔ صحیح۔ اور ان سب کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے کتاب مستقل مزاجی پر بہت بہت زور دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ سب سے اہم اصول ہے۔ بہادر عادت بنانے والوں کی اقدار میں سے ایک یہ ہے کہ مستقل مزاجی اور استقامت فتح کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے لیے کتاب میں ایک بہت طاقتور اصطلاح استعمال کی گئی ہے، ڈے سٹیکنگ۔ ڈے سٹیکنگ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، آپ صرف آج کے دن کو بہترین بنانے پر توجہ دیتی ہیں۔ اچھا۔ آپ آج صبح 5 بجے اٹھتی ہیں، اپنا وکٹری آور مکمل کرتی ہیں اور بس آپ نے آج کا دن جیت لیا۔ اور کل آپ پھر یہی کرتی ہیں، اور جب آپ ہر دن کو بہترین بناتی ہیں تو یہ دن ایک دوسرے پر اینٹوں کی طرح جمع ہو کر ایک غیر معمولی زندگی کی عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ واہ! عظیم لوگ ایک دن میں عظیم نہیں بنتے، ان کی عظمت ان کی روزانہ کی چھوٹی چھوٹی غیر دلچسپ لیکن مستقل عادات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ صرف صبح جلدی اٹھنے کے بارے میں نہیں ہے، وہ تو صرف ایک دروازہ ہے۔ بالکل۔ اصل جادو اس پہلے گھنٹے کو دانش مندی سے استعمال کرنے میں ہے، تاکہ آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو، صحت، دماغ، روح کو مضبوط بنا سکیں۔ جی۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو آپ کو دن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، بجائے اس کے کہ دن آپ پر حاوی ہو جائے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ ایک فعال رویہ اپنانے کے بارے میں ہے، اور یہ ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کے روزمرہ کے چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہی آپ کی زندگی کی عمارت کی تعمیر کرتی ہیں، تو آپ آج کون سی ایک چھوٹی سی اینٹ رکھنا شروع کریں گی جو آپ کے مستقبل کی بنیاد بنے؟ بہت خوب۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اپنی اگلی اور اس سلسلے کی آخری گفتگو میں ہم اس معمول کو پائیدار بنانے کے لیے ایک اور اہم عنصر یعنی نیند کے اہم کردار اور تاحیات ذہانت کے 10 حربوں پر بات کریں گے جو اس سفر کو مزید تقویت دیں گے۔ پچھلی کچھ گفتگو میں ہم نے رابن شرما کی کتاب دی 5 AM کلب کے فلسفے پر بات کی، خاص طور پر صبح کے معمولات اور ذہنی ماڈلز پر۔ جی۔ آج ہم اس سفر کو مکمل کر رہے ہیں اور ان آخری ستونوں پر بات کریں گے جو اس پورے نظام کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف صبح جلدی اٹھنا ہی کافی ہے یا اصل کھیل اس کے بعد شروع ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا ہے۔ آج کی گفتگو دراصل اس پورے ڈھانچے کے آخری لیکن شاید سب سے اہم ٹکڑوں کو جوڑنے کے بارے میں ہے۔ اچھا۔ ہم بات کریں گے گہری نیند کی، غیر متزلزل توجہ کی اور کام اور آرام کے اس نازک توازن کی جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، خاص طور پر آرام کو۔ جی، یہی وہ تصورات ہیں جو صبح جلدی اٹھنے کی عادت کو صرف ایک مشقت نہیں بلکہ ایک پائیدار اور زندگی بدل دینے والی حکمت عملی بناتے ہیں۔ چلے پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ کتاب کا ایک منظر مجھے بہت ہی دلچسپ لگا، وہ جہاں کردار روم کی قدیم سرنگوں میں یعنی کیٹاکومز میں ایک پر اسرار شخصیت سے ملتے ہیں۔ جی، دی اسپیل بائنڈر۔ ہاں، دی اسپیل بائنڈر۔ اور وہ وہاں کس موضوع پر بات کرتے ہیں؟ نیند پر۔ یہ تھوڑا غیر متوقع تھا، ہے نا؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ پیداواریت کے کسی گہرے راز پر بات کریں گے، لیکن شروعات نیند سے ہوتی ہے۔ اور یہی تو اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ اسپیل بائنڈر یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ عظیم کارکردگی کی بنیاد دراصل بہترین آرام پر رکھی جاتی ہے۔ وہ ہمارے دور کو نیند کی کساد بازاری یا سلیپ ریسیشن کا نام دیتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ ہم دیر تک جاگتے ہیں، بلکہ اس کی بڑی وجہ ٹیکنالوجی ہے۔ اسکرینز؟ جی بالکل۔ ہماری اسکرینوں سے نکلنے والی نیلی روشنی ہمارے دماغ کو یہ سمجھنے ہی نہیں دیتی کہ اب سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس سے ہمارے جسم کا قدرتی نیند کا چکر بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ مسئلہ صرف
कम घंटे सोने का नहीं, बल्कि नींद के मेयार में शदीद कमी का है। कहते हैं कि बेहतरीन नींद के लिए ना आपको 90 मिनट के गालिबन 5 साइकिल्स पूरे करने चाहिए। अच्छा, तो कल 7.5 घंटे। हाँ, कल 7.5 घंटे। और ये कोई ऐसी हवा में कही गई बात नहीं है, इसके पीछे पूरी एक साइंस है। अब वो क्या है? देखें, गहरी नींद के दौरान एक हैरत अंगेज अमल होता है। हमारे दिमाग के खलियात थोड़े सुकड़ जाते हैं, जिससे दिमागी स्पाइनल फ्लूइड को गुजरने की जगह मिलती है। अच्छा। ये फ्लूइड एक तरह से दिमाग की रात की सफाई करने वाली टीम का काम करता है। वाह। और दिन भर के जमाशुदा जहरीले मादों, खास तौर पर बेटा अमाइलाइड जैसे प्रोटीन्स को साफ करता है। यही वो प्रोटीन है जो अल्जाइमर जैसी बीमारियों से मुंसलिक है। तो गहरी नींद दरअसल हमारे दिमाग को कचरे से पाक करती है। यानी दिमाग रात को खुद अपनी सर्विसिंग करता है। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, गहरी नींद के दौरान हमारा जिस्म एक किस्म का रिपेयर हार्मोन खारिज करता है, जिसे HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। बिल्कुल, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और ये वही चीज़ है जो हमारे पट्ठों की मरम्मत करती है, हमारे मूड को बेहतर बनाती है, तवानाई बढ़ाती है और मेटाबॉलिज्म को मुतवाजिन रखती है। तो अगर कोई सुबह थका हुआ उठता है तो उसका मतलब है कि उसके जिस्म और दिमाग को रात में खुद को ठीक करने का, रिचार्ज करने का मौका ही नहीं मिला। यही बात है। नींद सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, ये जिस्म और दिमाग की बहाली का एक फ़ाल अमल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बेहतरीन दिन का आगाज दरअसल एक बेहतरीन रात से होता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी सुबह के मामूलात पर तो बहुत तवज्जो देते हैं, जैसे वर्जिश, डायरी लिखना, मंसूबाबंदी, जी लेकिन अपनी शाम को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और स्पेल बाइंडर इसीलिए सुबह के मामूल के साथ साथ एक मुनज़्ज़म शाम के मामूल पर भी इतना ही जोर देते हैं। यानी शाम का मामूल भी उतना ही अहम है जितना सुबह का। जी हाँ, सोने से 1 घंटा पहले तमाम स्क्रीनें बंद करना, हल्की फुल्की किताब पढ़ना या मुराक़बा करना, ये सब आपके दिमाग को इशारा देता है कि अब आराम का वक्त है। ये आपको गहरी और बहाल करने वाली नींद लेने में मदद करता है। तो अगर एक बेहतरीन रात की नींद हमें दिन के लिए तवानाई से भर देती है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तवानाई को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। क्योंकि दिन भर में हजारों चीजें हमारी तवज्जो खींचती हैं। मुझे लगता है किताब का अगला हिस्सा इसी मसले का हल बताता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब का अगला हिस्सा इसी तवानाई और तवज्जो की हिफाजत के बारे में है। इसमें जिंदगी भर की जहानत के 10 हरबे बताए गए हैं, जिनमें से एक का नाम बहुत दिलचस्प है। कौन सा? द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस, यानी अपनी तवज्जो के इर्द गिर्द एक ऐसा मजबूत बुलबुला बना लेना जिसे कोई चीज तोड़ ना सके। ये आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर तरफ नोटिफिकेशंस और ईमेल्स की भरमार है, ऐसा बुलबुला बनाना मुमकिन कैसे है? यही तो चैलेंज है। किताब कहती है कि आपको जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां कोई आपको तंग ना कर सके। ये सिर्फ फोन को साइलेंट पे रखने की बात नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है एक मखसूस वक्त के लिए खुद को दुनिया से काट लेना, अपने साथियों को बताना कि अगले 1 घंटे आप दस्तयाब नहीं होंगे, अपने तमाम टैब्स बंद करना और सिर्फ एक काम पर तवज्जो मरकूज करना। तो ये आपके ज़हनी वसाइल की हिफाजत के बारे में है? जी, आपके ज़हनी वसाइल और तवानाई की हिफाजत के बारे में, जो आपके सबसे कीमती असासे हैं। ये बहुत हद तक कैल न्यूपोर्ट के डीप वर्क के तसव्वुर से मिलता जुलता है, लेकिन शर्मा उसे एक ज़ाती पनागाह का रंग देते हैं। इसी से जुड़ा एक और अमली हरबा है 60-10 का तरीका। ये बहुत सीधा साधा लगता है। 60 मिनट तक पूरी शिद्दत से काम करें और फिर 10 मिनट का वक्फा लें। जी, लेकिन क्या सिर्फ 60 मिनट काम करने के बाद रुक जाना आपके काम के तसलसल को नहीं तोड़ता? अक्सर जब हम किसी काम में पूरी तरह डूबे होते हैं तो उठने का दिल नहीं चाहता। ये एक बहुत अहम सवाल है। दरअसल ये तरीकाकार इस हकीकत को तस्लीम करता है कि इंसान का दिमाग मैराथन दौड़ने के लिए नहीं बना, बल्कि ये स्प्रिंट करने और फिर बहाल होने के लिए बना है। अच्छा, स्प्रिंट्स में काम करता है? जी, वो 60 मिनट आपके जहनी तवानाई का एक स्प्रिंट है। उसके बाद 10 मिनट का वक्फा ज़ायाशुदा वक्त नहीं, बल्कि ये अगले 60 मिनट की स्प्रिंट के लिए एक सरमायाकारी है। और इस 10 मिनट के वक्फे में क्या करना चाहिए? कुछ भी, बस स्क्रीन से दूर हटना है।
آپ چہل قدمی کر سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، کھڑکی سے باہر دیکھ سکتے ہیں، یا صرف آنکھیں بند کر کے گہری سانسیں لے سکتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے مکمل طور پر الگ ہو جائیں، تاکہ جب آپ واپس آئیں تو آپ کی توجہ تازہ دم ہو۔ یہ ذہنی تھکاوٹ یعنی برن آؤٹ سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہم نے نیند سے توانائی حاصل کی اور فوکس کی ٹیکنیک سے اس توانائی کو صحیح جگہ لگایا، لیکن یہ سب کچھ تو صرف کام اور پیداواریت کے بارے میں لگتا ہے۔ کیا زندگی صرف یہی ہے؟ کتاب اس پر کیا کہتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی اس کتاب کا سب سے گہرا سبق ہے۔ کتاب ایک اہم اصول پر زور دیتی ہے جسے جڑواں چکر یا ٹوین سائیکلز کہا گیا ہے۔ جڑواں چکر؟ جی، اس تصور کو ارب پتی سرپرست اسٹون رائلی جنوبی افریقہ کے ایک پرسکون انگور کے باغ میں سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عظیم کارکردگی ایک لکیر میں نہیں چلتی، بلکہ یہ لہروں میں آتی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے پیچھے ایک کلیدی تصور ہے جسے سپر کمپنسیشن اصول کہتے ہیں۔ یہ تصور ایتھلیٹکس سے لیا گیا ہے۔ جب ایک ویٹ لفٹر وزن اٹھاتا ہے تو اس کے پٹھے ٹوٹتے ہیں۔ جی۔ اصل ترقی اور مضبوطی اس وقت نہیں ہوتی جو وہ وزن اٹھا رہا ہوتا ہے، بلکہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ آرام کرتا ہے اور اس کے پٹھے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر دوبارہ بنتے ہیں۔ واہ! اسی طرح ہمارا دماغ اور ہماری تخلیقی صلاحیت بھی شدید کام کے دوران نہیں، بلکہ گہرے آرام اور بحالی کے دوران بڑھتی ہے۔ یہ بات تو سوچنے والی ہے کہ اصل ترقی کام کے دوران نہیں بلکہ آرام کے دوران ہوتی ہے۔ ہم تو ہمیشہ اس کے الٹ سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ کام کریں گے اتنے ہی آگے بڑھیں گے۔ یہ تو پورا مائنڈ سیٹ ہی بدل دینے والی بات ہے۔ بالکل، اور یہ آج کل کی ہسل کلچر کے بالکل خلاف ہے، جہاں ہر وقت مصروف رہنا ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو 2 چکروں میں چلانا چاہیے۔ پہلا ہے اعلیٰ بہترین کارکردگی کا چکر یا ہائی ایکسلنس سائیکل، جہاں ہم 60-10 جیسے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے شدت سے کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا؟ اور دوسرا ہے گہری توانائی کی بحالی کا چکر یا ڈیپ ریفیولنگ سائیکل، جہاں ہم جان بوجھ کر آرام اور تجدید پر توجہ دیتے ہیں۔ یہ صرف کام سے چھٹی لینا نہیں، بلکہ فعال طور پر اپنی توانائی کو بحال کرنا ہے۔ اور اس بحالی کے لیے کتاب کیا عملی مشورے دیتی ہے؟ کیونکہ آرام کرتے ہوئے بھی اکثر ہمارے دماغ میں کام ہی چل رہا ہوتا ہے۔ جی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کتاب اس کے لیے بھی واضح حکمت عملی بتاتی ہے۔ یہ آرام کے دوران محسوس ہونے والے احساس جرم پر قابو پانے کی بات کرتی ہے۔ رائلی کا کہنا ہے کہ آرام کرنا غیر پیداواری ہونا نہیں، بلکہ یہ اعلیٰ کارکردگی کے لیے ایک لازمی شرط ہے۔ یہ سوچ بدلنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، وہ زیرو ڈیوائس ڈیز جیسے طریقوں کی وکالت کرتے ہیں، یعنی ہفتے میں ایک دن ایسا ہو جب آپ کسی بھی قسم کی اسکرین استعمال نہ کریں، فطرت میں وقت گزاریں، اپنے پیاروں سے بات کریں، کوئی شوق پورا کریں۔ یعنی مکمل طور پر ریچارج کرنا۔ جی، مقصد یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر ڈیجیٹل دنیا سے کٹ کر اپنی اندرونی بیٹری کو ریچارج کریں۔ یہ صرف بیرونی کامیابی حاصل کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ ایک بامانی، خوشگوار اور متوازن زندگی گزارنے کے بارے میں ہے۔ تو اس تمام علم اور محنت کا، اس پوری تبدیلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ نیند، توجہ، کام اور آرام کا توازن۔ کتاب کے آخر میں ہم 5 سال بعد کاروباری خاتون اور فنکار کے کرداروں کو دیکھتے ہیں۔ کیا ان کی زندگی واقعی بدل گئی؟ ان کی زندگیاں مکمل طور پر بدل چکی تھیں۔ وہ صرف کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں پھول رہے ہیں۔ اچھا۔ کاروباری خاتون ایک عالمی معیار کی اخلاقیات پر مبنی کمپنی کی مالک ہیں، اور فنکار ایک مشہور پینٹر بن چکا ہے جس کا کام دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے۔ واہ! لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف پیشہ ورانہ کامیابی حاصل کی ہے، بلکہ گہرا ذاتی اطمینان بھی پایا ہے۔ ان کے تعلقات مضبوط ہیں، ان کی صحت بہترین ہے، اور وہ اپنی زندگی سے حقیقی معنوں میں خوش ہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ طریقے صرف وقتی نہیں بلکہ طویل مدتی اور گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور ان کے سرپرست اسٹون رائلی کا کیا بنتا ہے؟ کتاب کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اسٹون رائلی کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن اسے ایک افسوسناک واقعے کے طور پر نہیں دکھایا گیا، بلکہ یہ ان کے لیے ایک بہادرانہ سفر کی تکمیل کی علامت ہے۔ اچھا۔ اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کیا، اپنا علم اور حکمت ان 2 لوگوں کو منتقل کی اور ایک میراث پیچھے چھوڑی۔ یہ اس خیال پر زور دیتا ہے کہ زندگی کا حتمی مقصد صرف اپنی کامیابی نہیں،
बल्कि दूसरों की जिंदगियों पर मुस्बत असर डालना है। और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना। तो इसका गहरा पैगाम ये है कि जिंदगी की मुश्किलात और चैलेंजेस सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, बल्कि ये तरक्की, तब्दीली और अपने अंदर के हीरो को दरियाफ्त करने के मौके हैं। यानी हर शख्स में एक हीरो बनने की सलाहियत होती है। जी, किताब का इख्तिताम इसी ख्याल पर होता है कि हर शख्स में ये सलाहियत है, लेकिन उसके लिए नज़्म-ओ-ज़ब्त, अज़्म और खुद को बेहतर बनाने की मुसलसल ख्वाहिश की ज़रूरत होती है। हकीकी कामयाबी दूसरों की खिदमत करने में है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस सीरीज के इख्तिताम पर हम देखते हैं कि दी 5 AM क्लब सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में एक किताब नहीं है। ये तो एक जामे और मुकम्मल निज़ाम है। बिल्कुल, ये एक मुकम्मल निज़ाम है जो नींद, तवज्जो, काम और आराम के दरमियान तवाज़ुन और एक बाम मकसद जिंदगी गुजारने के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। ये इन 4 सुतूनों माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट को एक साथ जोड़ने के बारे में है। जी, ताकि एक ऐसी जिंदगी की बुनियाद रखी जा सके जो न सिर्फ पैदावारी हो बल्कि गहरे इत्मीनान से भी भरपूर हो। कहानी के किरदारों की तब्दीली ये जाहिर करती है कि ये हर किसी के लिए मुमकिन है, ये सिर्फ चंद मुंतखब लोगों के लिए नहीं है। किताब का मरकजी पैगाम, जैसा कि स्टॉन राइली ने कहा, सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर है। अपनी सुबह के मालिक बनो, अपनी जिंदगी को बुलंद करो। और शायद सामेईन के लिए सोचने की बात यह हो सकती है कि अपनी जिंदगी को बुलंद करने के लिए आपको सिर्फ अपनी सुबह का मालिक बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी शाम को भी दानिशमंदी से संभालना होगा। ये बहुत अहम नुक्ता है। तो आज रात आप अपनी शाम के मामूल में कौन सी एक छोटी सी तब्दीली ला सकते हैं जो कल की सुबह को गैर मामूली बना दे?